خالہ کے گھر کے سامنے ایک چائے کا ہوٹل تھا جہاں سے خالہ شام کو مجھے بھیج کر بسکٹ منگوایا کرتیں۔ ہوٹل کا مالک کاؤنٹر پر ہی بیٹھا رہتا۔ وہ پچھلے کافی عرصے سے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ فروا، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر بہت سکون سے رکھوں گا۔ مجھ پر تو وہی مثال صادق آتی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بنا کسی خاص جان پہچان کے ہی میں نے سکون کے نام پر حامی بھر لی، جبکہ میں اسے انکل کہتی تھی، اور اگلے ہی دن ہوٹل والا رشتہ لے کر میری خالہ کے گھر آ گیا۔ 15 برس کی لڑکی کے لیے ایک 40 برس کے مرد کا رشتہ آنا بہت ہی عجیب بات تھی، لیکن میری خالہ کو تو مجھ سے جان چھڑوانے کا بہترین موقع مل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہوٹل والا بہت امیر ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس نکاح کے بدلے ایک خطیر رقم مانگی۔ ہوٹل والے انکل نے بھی فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن قاضی کو لے کے چلایا اور نکاح سے پہلے ہی خالہ کے ہاتھ میں پوری رقم رکھ دی۔ خالہ کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ ہوٹل والے نے خالہ سے صاف لفظوں میں کہا، فروا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور آپ بھول جائیں کہ کوئی فروا بھی آپ کی زندگی میں کبھی آئی تھی۔ خالہ تو نوٹوں کی چمک دھمک میں ایسی مگن تھی کہ اس نے ہوٹل والے کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملا لی، اور اگلے ہی گھنٹے میرا نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ خالہ ویسے بھی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھیں، کیونکہ میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتی جا رہی تھی، اور خالو پردیس سے آنے والے تھے۔ خالہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی کہتی کہ تو جیسی حسن کے فتنے کو گھر رکھ کر تو مجھے ایک پل بھی سکون نہ آئے گا۔ جیسے تو اپنے ماں باپ کو کھا گئی، کہیں ایسے ہی میرے گھر کو نہ اجاڑ دے۔ ہوٹل والا، جسے میں انکل کہتی تھی، میرا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے بڑے سے گھر لے آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہہ کر پکاروں۔ جب اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے خان صاحب کہہ سکتی ہو۔ خان صاحب کا گھر بہت بڑا اور حسین تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو۔ خان صاحب کی نوکرانی، جو کافی عمر والی تھی، اس نے مجھے ان کے کمرے تک پہنچایا اور بتایا کہ اس گھر میں خان صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، صرف نوکر چاکر ہی موجود ہیں۔ خان صاحب بھی یہاں کم ہی تشریف لاتے تھے، کیونکہ ان کے شہر میں کافی گھر تھے اور وہ زیادہ تر وقت ہوٹل میں ہی گزارتے۔ خان صاحب کی نوکرانی مجھے بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی، جسے سن کر مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ خود آج تک نوکرانیوں کی طرح زندگی گزارتی آئی تھی، اور آج اچانک بیگم صاحبہ بن گئی۔ میں حیرت سے اپنی آنکھیں گھماتی خان صاحب کے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ خان صاحب کی نوکرانی نے تھوڑی دیر میں مجھے اچھے کپڑے لا کر دیے اور کہا کہ میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤں۔ اتنا اچھا لباس دیکھ کر میں خوشی خوشی نہا دھو کے تیار ہوئی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی عجیب لگ رہا تھا کہ نہ جانے خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہوگا، کیونکہ ہم دونوں کی عمر میں کافی فرق تھا۔ ابھی مجھے بیڈ پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، جب خان صاحب کمرے میں تشریف لائے اور آتے ہی میرے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھبراہٹ سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ خان صاحب بہت غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اچانک ہی خان صاحب نے میرے ساتھ وہ کیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خان صاحب نے تو میری دنیا ہی بدل دی۔ خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو مجھے کسی اور ہی مقصد کے تحت یہاں لائے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی میرے ماں باپ ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد ہی ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میں بس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، جب میرے چاچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میرے چاچا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، لیکن میں اپنی چچی کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ چاچا کا میرے ساتھ محبت بھرا رویہ چچی کی آنکھوں میں پوری طرح سے کھٹکتا۔ چاچا مجھ پر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے۔ انہوں نے مجھے اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جہاں ان کے بچے جاتے، اور یہ بات چچی کو قطعی طور پر برداشت نہ تھی کہ میں ان کے بچوں کی برابری کروں۔ اسی بات کو لے کر چچی اور چاچا کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوتا، لیکن چچا نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ فروا میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی پرورش ویسے ہی کروں جیسے اپنے بچوں کی کر رہا ہوں۔ وقتی طور پر تو چچی خاموش ہو گئی تھیں، لیکن چچا کی غیر موجودگی میں چچی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتیں۔ میں چچا کی محبت کی خاطر سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی،
اور یوں ہی زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ میری تعلیم بھی جاری تھی کہ اچانک ہی میری قسمت نے پلٹا کھایا اور چچا بھی اچانک ہی دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ چچا کی موت نے تو مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرے چچا ہی میرا واحد سہارا تھے، اور مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ چچی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ چچی نے تو مجھے ہی منحوس قرار دے دیا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب اپنے چچا کو۔ چچی مجھے ہر ایک کے سامنے برا بھلا کہتی۔ چچی نے میرا حال بالکل نوکروں جیسا کر دیا۔ میں صرف چچی کی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی بھی نوکرانی بن گئی تھی۔ چچی کے بچے بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے مجھے آواز دیتے اور مجھ پر حکم چلاتے۔ اگر کبھی میں انکار کرتی تو چچی مجھے اتنی گالیاں دیتی کہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ مجھے کھانے کو مناسب خوراک نہ ملتی۔ چچا کے انتقال کے فوراً بعد ہی چچی نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا۔ میں جب بھی رات کے وقت سونے کے لیے لیٹتی تھی تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ دنیا ہم جیسے بے سہارا بچوں کے لیے صرف اور صرف ایک جہنم ہے۔ ایک دن میری بڑی خالہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ میں اس گھر میں بالکل نوکرانیوں کی طرح گزارا کر رہی ہوں۔ انہوں نے چچی کے ساتھ بہت جھگڑا کیا کہ وہ ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں۔ چچی کو تو میں ویسے ہی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور خالہ کے جھگڑنے کے بعد تو انہیں موقع مل گیا کہ وہ مجھ سے جان چھڑا لیتیں۔ انہوں نے اسی وقت میرا ہاتھ خالہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ منحوس اتنی عزیز ہے تو اپنے ساتھ لے جائیں۔ خالہ نے مجھے گلے لگایا اور میرا سامان لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ لیکن جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ خالہ نے بھی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ خالہ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہ تھی، بلکہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ میں گھر کے کچھ کام اچھے سے کر سکتی ہوں تو خالہ کو میرے اندر ایک مفت کی نوکرانی دکھائی دی، اور اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر چچی سے جھگڑا کیا تھا کہ چچی مجھے گھر سے نکالیں اور وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ بظاہر اچھی نظر آنے والی میری خالہ میری چچی سے بھی زیادہ بدتر عورت نکلیں۔ ابھی مجھے خالہ کے گھر پہنچے ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ خالہ نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میں جلدی سے سارے کپڑے دھو دوں ورنہ وہ میرا حشر بگاڑ دیں گی۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے خالہ کو دیکھا جو کہ چچی کے آگے میرے حق کی خاطر لڑ رہی تھیں اور مجھ پر ترس کھا رہی تھیں، اسی لیے تو میں انہیں اپنا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہی خالہ مجھ پر حکم چلا رہی تھیں، لیکن میں جان گئی تھی کہ میں ایک یتیم اور بے سہارا بچی ہوں جس سے کسی کو ہمدردی نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے مطلب کے تحت مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھ پر ظلم کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ خالہ نے تو چچی سے زیادہ ظلم کی حد کی تھی۔ گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی، لیکن ساتھ ہی انہیں میرے آرام کے نام سے چڑ تھی۔ جہاں کہیں میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے بیٹھ جاتی تو وہ ڈنڈا اٹھائے میری طرف دوڑ کر آتیں اور مجھے پیٹنا شروع کر دیتیں۔ چچی کے گھر میری تعلیم کا سلسلہ بھی جیسے تیسے جاری تھا، لیکن خالہ نے تو میری پڑھائی بھی ختم کروا دی۔ تھک ہار کر جب سونے کے لیے لیٹتی تو اس وقت بھی خالہ میرے ذمے 4 کام لگا دیتیں۔ خالو ملک سے باہر رہتے تھے اور خالہ کے بچے چھوٹے تھے، ایسے میں انہیں ایک مفت کی نوکرانی مل گئی۔ وہ ہر وقت تیار ہو کر بیٹھی رہتیں اور گھر کے سامنے موجود ہوٹل سے کیک بسکٹ منگوا کر کھاتی رہتیں۔ تو کیک اور بسکٹ لا کر دینا بھی میری ذمہ داری تھی۔ میں گھر کے کام چھوڑ کر پہلے شام ہوتے ہی خالہ کو سامان لا کر دیتی۔ ہوٹل والے بھی مجھے اچھے سے پہچانتے تھے کیونکہ بھری دوپہر میں چھت پر چڑھ کر کپڑے دھو رہی ہوتی تھی۔ ہوٹل کا مالک خان انکل تو مجھے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ میں اب جوان ہو رہی تھی اور یوں ایک غیر مرد کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے مجھے عجیب لگتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے خالہ سے کہا کہ میں اس طرح ہوٹل نہیں جا سکتی، وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی خالہ نے مجھے کام چور کہہ کر مارنا شروع کر دیا اور ان کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ اسی سے مارنا شروع کر دیتیں۔ ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں چھری آ گئی اور انہوں نے مجھے ایسے مارا کہ میرے جسم پر جگہ جگہ زخم آ گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے مجھ میں ہمت نہ رہی کہ میں خالہ کی کسی بھی بات کا انکار کرتی۔ خالہ کا دیور اکثر ہی گھر آ جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔
خالہ تو اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی لیکن مجھے اس کی نظروں کو بھگتنا پڑتا۔ وہ خاموش مسکراہٹ لیے مجھ پر نظریں جمائے رکھتا اور بہانے بہانے سے مجھے اپنے قریب بلانے کی کوشش کرتا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ میں 15 سال کی ہو چکی تھی۔ خالہ کے دیور کی نظریں میرے جسم پر پوری طرح جمی رہتیں۔ میں کام کرتے کرتے کئی دفعہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کی موجودگی سے خوف آتا۔ ایک دن وہ بہانے سے میرے پیچھے باورچی خانے تک چلا آیا اور میری کمر پر ہاتھ لگانے لگا۔ اس کی اس حرکت نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب ہو رہا تھا اور میری سانس رک رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے اس کے خطرناک ارادے کا علم ہوا تو میں نے فوراً ہی خالہ کو آواز دے دی۔ میری خالہ کو آواز دیتے ہی وہ تیزی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کی ہمت نہ ٹوٹی اور وہ اگلے دن ہی دوبارہ چلا آیا۔ اتفاق سے خالہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھیں۔ خالہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ مجھے دھمکانے لگا کہ اگر میں کسی کو کچھ بھی بتاؤں گی تو وہ خالہ سے میرے بارے میں شکایت کرے گا کہ میں نے ہی اسے ورغلایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں خالہ سے کس قدر ڈرتی ہوں اور خالہ کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے، اور اسی بات کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں لٹ چکی تھی اور اب آئے روز ہی وہ میرے ساتھ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے چلا آتا۔ اذیت تھی کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سب کے لیے ایک مفت کا مال بن چکی تھی اور ہر کوئی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک دن جب میں خالہ کی بسکٹ لینے کے لیے ہوٹل پر گئی تو ہوٹل والے انکل نے مجھ سے پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم کیوں ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو؟ میرا دل اس دن بہت دکھی تھا کیونکہ یہ وہی دن تھا جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں تمام بے حس لوگوں کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں اپنی ساری رودات سنائی، جسے سننے کے بعد ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ شاید انہیں مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں بسکٹ لیے واپس چلی گئی۔ میرے واپس آتے ہی خالہ نے مجھے ایک بار پھر سے مارنا شروع کیا کیونکہ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کس سے ملاقات کر کے آ رہی ہو جو ایک بسکٹ لانے میں تجھے گھنٹے لگ گئے۔ وہ ہر بات پر مجھے اسی طرح ذلیل کیا کرتیں۔ جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی، خالہ کی آنکھوں میں مزید کھٹکنے لگی تھی کیونکہ خالو کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے۔ 2 مہینے کی چھٹیوں پر گھر واپس آ رہے تھے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ہوٹل پہنچی تو انکل نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر سکون کی زندگی دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ انکل کی بات سن کر میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے، مجھ سے نکاح کرو گی؟ میں تمہیں اس اذیت سے نکالوں گا جو تمہاری خالہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میری عمر صرف 15 برس تھی جبکہ ہوٹل والے انکل 40 کے لگ بھگ تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، اتنی تکلیف دہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے تم مجھ سے نکاح کرو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں تمہیں خوشی سے رکھوں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ پہلے تو مجھے انکل کی بات بہت عجیب لگی، لیکن خالہ کی مار سہ سہ کر میرا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی ہاں کر دی۔ اگلے دن ہوٹل والے انکل میرے گھر رشتہ لے کر آئے اور خالہ نے ایک بڑی رقم لے کر میرا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ وہ خالو کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس گھر سے بھگانا چاہتی تھیں اور اب انہیں موقع مل گیا تھا۔ پیسوں کے بدلے انہوں نے مجھ سے جان چھڑا لی تھی اور یوں میں خان صاحب کے گھر ان کی بیوی بن کر آ گئی تھی۔ خالہ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا تھا کہ وہ میری شادی 40 سال کے مرد سے کروا رہی ہیں جسے وہ خود بھی نہیں جانتی، اور وہ شخص شادی کے بعد میرے ساتھ کیا کرے گا خالہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کی رات میں کمرے میں بیٹھی خان صاحب کی منتظر تھی کہ جب انہوں نے کمرے میں آ کر میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خان صاحب نے کمرے میں آتے ہی مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ سے میری تعلیم کا سلسلہ جاری کروا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں اور پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں، اور ساتھ ہی کہہ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی کہ وہ میرے قابل نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خان صاحب میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ طلاق کا لفظ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہ قسمت نے ایک بار پھر سے مجھ پر وار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں اس گھر میں آرام سے رہ سکتی ہوں۔ خان صاحب مجھے کبھی پریشان نہیں کریں گے اور وہ میری ہر ضرورت کا پوری طرح سے خیال رکھیں گے، اور جب میں کسی قابل بن جاؤں گی تو وہ کسی اچھی جگہ میری شادی کروا دیں گے۔
خان صاحب نے کہا کہ مجھے نکاح کر کے لانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے بغیر میری خالہ مجھے ان کے حوالے کبھی نہ کرتیں۔ اسی لیے خالہ کو دکھاوے کے لیے انہوں نے مجھ سے نکاح پڑھوایا تھا۔ خان صاحب کی بات نے تو مجھے حیران ہی کر دیا۔ وہ کیسے شخص تھے جو مجھے اتنے پیسوں کے بدلے شادی کر کے لائے تھے اور اب اتنی آسانی سے مجھے طلاق دے چکے تھے اور خود میری شادی کروانے کی بات کر رہے تھے۔ خان صاحب تو کمرے سے چلے گئے لیکن مجھے ہکا بکا چھوڑ گئے۔ اتنے میں خان صاحب کی نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اجڑ چکی تھی۔ خان صاحب کی وہ نوکرانی شاید بہت پرانی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا، خان صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے۔ خان صاحب کی بیوی اور بیٹی بھی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ایک دن خان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تم میں اپنی بیٹی کی جھلک دیکھتے ہیں اور جب وہ تم پر اس قدر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اس نوکرانی نے مجھے خان صاحب کی بیوی اور بیٹی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ ان کی بیٹی تو کافی حد تک میرے جیسی تھی۔ نوکرانی نے مجھ سے کہا کہ اگر خان صاحب نے آپ کو تعلیم جاری رکھنے کا کہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائیں۔ خان صاحب خود آپ کی شادی کسی اچھی جگہ کروا دیں گے اور آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ میں جو اپنے ہر سگے رشتے سے دھوکہ کھا کر آئی تھی، میرے لیے ایک انجان شخص پر بھروسہ کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن آنے والے کچھ ہی دنوں میں جب خان صاحب نے شہر کے ایک بڑے اسکول میں میرا داخلہ کروایا تو مجھے یقین ہونے لگا کہ واقعی وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ بہت کم ہی وہ گھر آتے اور میری صرف خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ جب سے انہوں نے مجھے طلاق دی تھی وہ خود اپنے دوسرے گھر میں ہی رہتے۔ انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی اور میں واقعی بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بالآخر میں ایک پرسکون زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ اب صرف میرے ساتھ ایک ہی غم تھا کہ میرے پاس ماں باپ نہیں تھے۔ دن مہینوں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ میں وقت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن ایک عورت کو ایمرجنسی میں ہسپتال لایا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور جب میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس پہنچی تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو میری سگی خالہ تھیں۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگیں اور کہنے لگیں کہ انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، ان کی اولاد بھی وہی سلوک ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ ان کے بیٹے انہیں مارتے ہیں۔ خالو بھی ایک کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ خالہ پوری طرح سے برباد ہو چکی تھیں اور اس وقت بھی وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کسی پڑوسی کے سہارے آئی تھیں۔ آج مجھے یقین آ گیا تھا کہ ہر کسی کو اپنے حصے کا حساب چکانا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے ایک ڈاکٹر نے میرا رشتہ بھیجا تو خان صاحب نے اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد اسے گھر بلایا اور میری اور اپنے رشتے کے بارے میں سچائی بتا دی۔ وہ ڈاکٹر مجھے کافی عرصے سے جانتا تھا اور میرے حالات جاننے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خان صاحب نے اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے میری شادی اس سے کروا دی اور اس طرح خان صاحب کی اچھائی نے مجھ جیسی ایک یتیم اور بے سہارا بچی کی زندگی پوری طرح سے بدل کر رکھ دی۔